15 سال پہلے جب انہوں نے پاک لینڈ سے غیر مقامی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کا کام شروع کیا، تب سے ہی پیٹرسن کلارک نے پودوں کے ساتھ ایک منفی تعلق پیدا کر لیا تھا۔ تاہم انہیں کسی چیز کو بے وجہ مارنا پسند نہیں تھا، چاہے وہ ایک جڑی بوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ جو خود رو جڑی بوٹیوں کی صفائی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں انہیں جنگجو کہا جاتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جنگجو نہیں بلکہ جمع کرنے والا سمجھتا ہوں۔ بقول ان کے جڑی بوٹیاں جمع کرنے والا اب انہی پودوں کو نئی زندگی دے رہا ہے۔ شروع میں جب میں کسی پودے کے پاس جاتا ہوں تو میں اس کی ایک طرح سے جانچ کرتا ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی کسی شاخ کو کاٹ کر اسٹوڈیو لاتا ہوں اور پھر یہ دیکھنے کے لیے ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ قدرتی رنگ یا کاغذ بنانے یا پھر کسی قسم کا ریشہ بنانے کے لیے کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ سفید شہتوت کی ٹہنیاں کاغذ بنانے کے لیے اچھی رہتی ہیں۔ سالہ سال کے بعد کچھ جڑی بوٹیاں پیٹرسن کی زیادہ پسندیدہ بن گئی ہیں۔ عموماً میں ایسی شاخ کا انتخاب کرتا ہوں جو میری انگلی سے موٹی ہو اور کلائی سے پتلی ہو۔ پیٹرسن اس عمل کا آغاز سفید شہتوت کے چھلکے کو دھیمی آگ پر پکا کر اس کا گودا سا بنانے سے کرتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں وہ اسے ایک سانچے میں ڈھال کر اس میں سے جتنا ممکن ہو پانی نچوڑ دیتے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد تبدیلی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ This is dampened white mulberry paper. روشنائی کے لیے وہ خود رو آئیوی کے پتے لیتے ہیں۔ These are ivy leaves. یہ آئیوی کے پتے ہیں اور یہ میری سبز روشنائی کا ماخذ ہے۔ Source of my green ink. کچھ دوسرے رنگ دوسرے پودوں سے نکالے جاتے ہیں۔ We have yellow from Mahonia. We have aqua. پیٹرسن کمپیوٹر پر ایک ڈیجیٹل ڈیزائن تیار کر کے اسے لکڑی کے ٹکڑوں پر تراشتے ہیں۔ I use digital techniques. میں اپنے کام میں ڈیجیٹل طریقہ کار اپناتا ہوں کیونکہ اس سے عمل کو تیزی سے نمٹانے میں مدد ملتی ہے۔ پھر وہ پودوں سے حاصل کی گئی روشنائی لکڑی کے تختے پر لگا کر ہاتھ سے بنائے ہوئے کاغذ پر چھاپ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ جنگلی پودوں سے آرٹ کے نمونے ہیں۔ فیضل مصری کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔